السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق، نصرکم اللہ مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے، فی مواطن موقعوں پر، کثیرتن بہت سے موقعوں پر، ویوم اور دن حنینی حنین کے دن، اس جب آجبتکم اچھی لگی تم کو، کثرتکم تمہاری کثرت، فلم پس نہیں تغنی فائدہ دیا، انکم تمہیں شیئن کچھ بھی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم تم پر، ارض و زمین، بما باوجود، رحبت فراخی کے، ثم پھر ولیتم تم پھر گئے، مدبرین پیٹھ پھیر کر۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات یاد کروا رہے ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر حنین کا ذکر فرمایا، حنین کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان یاد کروا رہے ہیں کہ بہت سارے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ کون کون سے مواقع تھے؟ جب جنگ بدر ہوئی، جب جنگ احد ہوئی، احزاب ہوئی، جب خیبر ہوئی، اور حنین کے دن بھی۔ حنین جو ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ حنین ایک آدمی کا نام تھا اور اس کے نام پر یہ وادی ہے، اور اس کی اولاد حوازن اور ثقیف تھی، دو قبیلے تھے، اور اسی کی اولاد یہاں پر بسی ہوئی تھی۔ یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں بڑے مشہور تھے۔ تو جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، پھر ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں نے مکہ تو فتح کر لیا ہے، تو اب یہ ضرور ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، تو اس سے پہلے کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کریں، ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس بات کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ وہ تیاری کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12,000 کا لشکر لیا۔ 12,000، 10,000 کا لشکر تو ان مہاجرین اور انصار کا تھا جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے، اور 2,000 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ میں سے شامل ہو گئے تھے۔ ان دونوں قبیلوں نے، حوازن اور ثقیف نے، بڑی تیاری کر رکھی تھی۔ اپنے بچوں کو، مویشیوں کو، مال اور عورتوں کو، سب کو لے کر آ گئے تھے تاکہ کوئی پیچھے نہ بھاگے۔ اب مسلمانوں کا کل لشکر جو تھا وہ 12,000 لڑنے والوں پر مشتمل تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس پر بہت سے مسلمانوں میں ایک قسم کا غرور پیدا ہو گیا تھا، حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ آج ہم کم از کم تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے، آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب ہم 313 تھے، کفار 1,000 تھے، تو ہم کامیاب ہوئے، آج تو ہم نے جیت ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ پسند نہیں آیا، یعنی انہوں نے اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی کثرت پر اعتماد کیا۔ اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وادی حنین کی طرف چلے تو اس میں اوپر نیچے یعنی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، ہم اوپر چڑھتے نیچے اترتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ابھی صبح کا اندھیرا تھا، دشمن ہمارے لیے مختلف گھاٹیوں میں، کناروں پر پورے مقابلے کی تیاری کے ساتھ چھپے بیٹھے تھے۔ اللہ کی قسم ہمیں اترتے اترتے پتہ ہی نہ چلا کہ دشمن نے مل کر اس طرح حملہ کیا جیسے ایک آدمی کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ زبردست نشانہ باز تھے، حوازن اور ثقیف قبیلے۔ انہوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی، لوگ شکست کھا کر واپس پلٹے، وہ بھاگتے جاتے تھے اور کوئی کسی کی طرف مڑ کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف ایک جگہ ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری طرف توجہ کرو، میری طرف آؤ، میں رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔
اونٹ ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے، لوگ ادھر ادھر نکل گئے سوائے کچھ مہاجرین و انصار کے، صرف 100 کے قریب مسلمان رہ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری آواز بڑی بلند تھی، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اے عباس کیکر کے درخت والوں کو آواز دو۔ چنانچہ میں نے بلند آواز سے پکارا کہ کیکر تلے بیت رضوان کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ کی قسم ان لوگوں نے جب میری آواز سنی تو وہ ہم حاضر ہیں کہتے ہوئے اس طرح دوڑے جس طرح گائیں اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی پھر مٹی کی لی اور ان کے چہروں کی طرف پھینکی، کافروں کے چہروں کی طرف، دشمنوں کی طرف پھینکی، تو کافروں کی آنکھوں میں اور منہ میں مٹی پڑ گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد کے رب کی قسم وہ شکست کھا گئے۔ پھر جب مسلمان جمع ہوئے تو دوبارہ لڑائی شروع ہوئی۔ اب مسلمانوں نے جم کر لڑائی کی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے سکینت بھی نازل فرمائی اور مسلمانوں کے دلوں میں جو خوف آ گیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، فرشتے بھی نازل فرمائے اور مسلمانوں نے بہت سے کافروں کو قیدی بھی بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذ اعجبتکم، جب اچھی لگی تم کو کثرتکم، تمہاری کثرت، جب اچھی لگی تم کو تمہاری کثرت، تو ان کے دلوں میں غرور آ گیا تھا کہ آج تو ہم نے جیت ہی جانا ہے، آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ تو یہ جو کثرت کا ناز تھا نا، یہ بھی ایک دھوکہ تھا۔ تو انسان کبھی بھی اپنی کثرت پر دھوکہ نہ کھائے کہ ہمارا خاندان تو اتنا بڑا ہے، ہمیں کون کچھ کہہ سکتا ہے، ہمارے لوگ بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، مجھے کون ہرا سکتا ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی تعداد بھی کم تھی، کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کبھی بھی اپنی چیزوں پر بھروسہ نہ کرنا، بھروسہ اللہ کی مدد پر ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہماری مدد کرنا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تیری مدد چاہیے۔ جس کو اپنے اوپر بھروسہ ہو، تعداد پر بھروسہ ہو، سامان پر ہو، پھر وہ تیاری بھی نہیں کرتا ہے۔ اور بس ہم نے تو جیت ہی جانا ہے نا، کامیاب تو ہو ہی جانا ہے ہم نے۔ تو زندگی کے کسی بھی میدان میں اپنے اوپر ناز نہ کریں کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے، میرا تو سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا، چاہے کوئی بھی کام ہے اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ انسان رو رو کر دعائیں تبھی کرتا ہے نا جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے پلے کیا ہے، اے اللہ جو کرنا ہے تو نے ہی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اذا اعجبتکم، جب تمہیں اپنی کثرت اچھی لگی تو کوئی چیز بھی تمہارے کام نہ آئی۔ وضاقت علیکم، اور تنگ ہو گئی زمین تم پر، کشادگی کے باوجود، کیونکہ بھگ دوڑ مچ گئی، افراتفری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ثم، پھر تولیتم، پھر گئے تم مدبرین، پیٹ پھیر کر، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے۔ ثم، پھر انزل اللہ، نازل کی اللہ تعالیٰ نے، سکینتہ، اپنی تسکین، علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل، اور اتارے، جنوداً، لشکر، لم، نہیں، تروہا، نہیں دیکھا تم نے ان کو، وعذب، اور عذاب دیا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جو کافر تھے، وذالک، اور یہی جزاء، سزا ہے کافرین، کافروں کی۔ ثم، پھر انزل اللہ، نازل کی اللہ تعالیٰ نے، سکینتہ، اپنی تسکین، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جم کر کھڑے رہے تھے نا میدان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بھاگے تھے، اور جو بھاگ رہے تھے نا مسلمان، ان کے دلوں کو بھی اللہ نے سکون دے دیا تھا۔ تو یہ جو سکینت ہوتی ہے نا، ثم انزل اللہ، نازل کی اللہ تعالیٰ نے، یہ اوپر سے اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سکون، چین، اطمینان یہ چیزوں سے نہیں ملتا،
کہ بہت پیسہ کما لو، بڑا گھر لے لو، فلاں چیز کر لو، یہ ہو جائے گا، پھر میں سکون سے رہوں گی۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ سکون ان چیزوں سے آنا ہے؟ یہ سکون تو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ ثم انزل اللہ، نازل کی اللہ تعالیٰ نے سکینتہ، تسکین، سکون نازل کی اللہ تعالیٰ نے۔ وانزل جنودا، اور اتارے لشکر، تم نہیں دیکھ سکتے ان کو، یعنی فرشتوں کے لشکر۔ ایسے لشکر اللہ نے اتارے، یعنی فرشتے اس جنگ میں بھی اترے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وعذب الذین، اور عذاب دیا اللہ نے کافروں کو، اللہ نے کفار کو یہ سزا دی کہ انہیں شکست ہو گئی، اور ان کے جو بچے تھے، عورتیں تھے، وہ لونڈی غلام بنا لیے گئے، ان کے جو مال تھے وہ مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، اور ان کے بڑے بڑے لوگ قیدی ہوئے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی سزا ہے کافروں کی، دنیا میں کفار کی یہی سزا ہے۔ تو یہ وہ جنگ تھی کہ بعد میں مشرکوں نے ہی کہا، مشرکوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں اور منہ میں مٹی نہ پڑی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی مٹھی ان کی طرف پھینکی تھی نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت پھر ہمیں ایسا معلوم ہونے لگا جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کوئی لوہا کسی لوہے سے بج رہا ہے، یعنی ان کے دل کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ نے رعب اور دہشت پیدا کر دی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کر دی تھی، ان کے دلوں میں رعب اور دہشت اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا۔ یزید بن عامر اپنے کفر کے زمانے میں جنگ حنین میں کافروں کے ساتھ تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت تمہارے دلوں کا کیا حال تھا؟ اس نے کہا کہ بے طرح کلیجے ہمارے اچھل رہے تھے، دل دہل رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا تھا ان کے دلوں میں، دہشت ڈال دی تھی۔ ایک مشرک کا بیان ہے کہ حنین والے دن جب ہم مسلمانوں سے لڑنے لگے، ٹھیک ہے نا، ایک بکری کا دودھ نکالا جائے، اتنی دیر بھی ہم نے انہیں اپنے سامنے جمنے نہیں دیا، وہ فوراً بھاگ کھڑے ہوئے، تیروں کی بچھاڑ کر دی تھی نا، مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم نے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ ہمیں ایک سفید خچر پر سوار صاحب نظر آئے۔ ہم نے دیکھا کہ خوبصورت نورانی چہرے والے، سفید چہرے والے لوگ ان کے ارد گرد ہیں۔ ان کی زبان سے نکلا، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، واپس لوٹ جاؤ، بس یہ کہنا تھا کہ ہمیں شکست ہو گئی۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا، اور اتارے اللہ تعالیٰ نے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی چیز آسمان سے اتر رہی ہے چونٹیوں کی طرح، اس نے زمین میدان گھیر لیا، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے، اللہ کی قسم ہمیں کوئی شک نہیں کہ وہ آسمانی مدد تھی، وہ اللہ کی مدد تھی، فرشتے اتارے گئے۔ شیبہ بن عثمان کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں میرا باپ حضرت حمزہ کے ہاتھوں سے اور میرے چچا جو تھے، میرا چچا حضرت علی کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا۔ یہ اس وقت مشرک ہیں، شیبہ بن عثمان، کیونکہ کئی مشرک بھی آئے تھے نا، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا تھا، جو مشرکین وہاں پر رہتے تھے تو وہ بھی ساتھ چلے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو بعد میں یہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہیں اور لشکر شکست کھا کر بھاگ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ بدر کے دن کا وقت یاد آ گیا، وہ انتقام، وہ جوش میرے دل میں آیا کہ میں اس سے انتقام لوں۔ وہ موقع غنیمت جان کر مسلمانوں کے ساتھ ہو لیا کہ جہاں کہیں مجھے موقع ملے گا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں گا۔ تو میں ان کے ساتھ ہو کر ہر موقع کی تلاش میں رہا، یہاں تک کہ یہ موقع آ گیا جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے، وہ بھاگنے لگے، تو میں موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، مگر دیکھا کہ دائیں طرف حضرت عباس ہیں جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور بائیں طرف ابو سفیان ہے۔ تو میں پیچھے سے بھاگا کہ پیچھے سے جا کر ایک ہی دفعہ حملہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، شیبہ
یہاں آؤ، اور اپنے قریب بلا کر اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر رکھ دیا اور دعا کی کہ یا اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے۔ اب میں نے نظر اٹھا کر جو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں مجھے اپنی آنکھ، کان اور جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ جا کر کفار کا مقابلہ کرو۔ اور میرا یہ حال تھا، وہ کہتے ہیں میرا یہ حال تھا کہ میں اپنی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر رہا تھا اور بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ اور جب اس جہاد سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کے تمام خیالات کو بتا دیا کہ تم یہ سوچ کر آئے تھے نا، اور اس نیت سے آئے تھے، میرے قتل کا ارادہ چاہتے تھے، مگر اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اللہ نے ان کو اسلام کی نعمت نصیب فرمائی۔ ثم پھر یتوبو توبہ قبول کرے گا اللہ من بعد ذالک، اس کے بعد اللہ پر من جس کی یشاء وہ چاہے گا، واللہ اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے۔ ثم پھر یتوبو توبہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد جس کی چاہے گا، جیسے ابھی ہم نے جو واقعہ پڑھا ہے شیبہ والا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا، باقی جو حوازن تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، انہیں توبہ نصیب ہوئی، یہ مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے ساتھ لوٹتے ہوئے مکہ مکرمہ کے قریب ایک جارانہ مقام ہے، جارانہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ جنگ کو 20 دن گزر چکے تھے، یعنی غزوہ حنین کے تقریباً 20 دن بعد یہ حوازن کے جو بقیہ لوگ تھے یہ مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے رضائی رشتہ بھی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہی سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مسلمان ہونے کی توفیق بخشی۔ اب یہ اپنے اموال اور قیدی واپس لینے کی درخواست لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آنے میں دیر کر دی، میں نے غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے تمہارا بہت انتظار کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک چیز کا انتخاب کر دو، یا اپنے اموال لے لو یا قیدی لے لو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے قیدی آزاد کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی جو عورتیں اور بچے ملا کر 6000 تھے، مسلمانوں کو ترغیب دلا کر، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں سے کہا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، ان کو آزاد کر دیا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت واپس نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ثم یتوب اللہ، توبہ قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا من بعد ذالک، اس کے بعد اللہ من یشاء جس کی چاہے گا، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، انما سوائے اس کے نہیں، مشرکون مشرک لوگ، نجسن پلید ہیں، نجس ہیں، فلا پس نہ یقربو وہ قریب آئیں مسجد الحرام میں، مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم کو ڈر ہو، عیلتاً مفلسی کا، فسوف تو ان قریب، یغنیکم اللہ غنی کر دے گا تم کو اللہ تعالیٰ، من فضلہ ہی اپنے فضل سے، ان شاء اگر اس نے چاہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم سب کچھ جاننے والا، حکیم بڑی حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک دین والے، پاکیزگی اور طہارت والے بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ وہ دین کی روح سے جو نجس ہے، ناپاک ہے، پلید ہے، مشرک ہے، مشرکوں کو بیت اللہ کے پاس نہ آنے دو، ہے نا، کہ مشرک لوگ پلید ہیں، نجسن یعنی گندا، ناپاک، پلید ہونا۔ گویا تمام مشرک اتنے ناپاک ہیں کہ یوں سمجھو کہ وہ سراسر نجاست ہیں۔ ناپاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ عقائد اور اعمال اور اخلاق کے لحاظ سے گندے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ جو ہے وہ نجس ہے، شرک ناپاکی ہے۔ یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، کب نہ آئیں؟ بعد عامہم ھذا اس سال کے بعد، یعنی اس سال کے بعد حج عمرہ تو بند ہے ہی ان پر، لیکن اب
داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ اچھا مشرک کیوں نہیں جا سکتے، کیوں نہیں داخل ہو سکتے؟ فرمایا کہ یہ نجس ہے۔ نجاست ان کی کون سی ہے؟ مانوی نجاست ہے، یعنی شرک کرنے والے ہیں، ان کی نجاست مانوی نجاست ہے۔ بدن ناپاک ہونا مراد نہیں ہے کہ اسے ہاتھ لگنے یا اس کے ہاتھ لگانے سے کوئی چیز پلید ہو جاتی ہو، نہیں۔ اسی لیے تو اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا، انہیں لونڈی غلام بنا کر خدمت لینا یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک عورت کے مشکیزوں کا پانی پیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کی دعوت قبول فرمائی۔ تو ان باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ یا جسم لگنے سے کوئی چیز پلید نہیں ہوتی۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو مشرک بدنی طور پر بھی طہارت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، نہ یہ استنجا کرتے ہیں، نہ غسل جنابت کرتے ہیں، نہ ہی زیر ناف بال کی یہ صفائی کرتے ہیں، نہ کسی نجاست سے یہ بچتے ہیں، اجتناب بھی نہیں کرتے ہیں۔ پھر خنزیر کا کھانا، سگریٹیں پینا، شراب پینا، زنا کرنا ان میں یہ عام ہے۔ تو مشرک جتنا بھی صاف ستھرا ہو، چاہے جتنی اچھی سے اچھی بھی خوشبو وہ لگا لے نا، اس کے جسم اور کپڑوں سے بدبو ختم نہیں ہوگی۔ مسلمان جتنا بھی میلا کچیلا ہو، اسے اس قسم کی بدبو کبھی نہیں آئے گی، لیکن شرط یہ ہے مسلمان نماز پڑھتا ہو۔ اگر وہ نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو مشرک کا اور پھر اس کا معاملہ تو پھر ایک ہی جیسا ہوا، ایک ہی جیسا ہے نا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناپاک قرار دے کر آئندہ کے لیے مسجد حرام کے قریب آنے سے بھی منع فرما دیا۔ اب ایک سوال ہے کہ کیا یہ مسجد حرام کے لیے ہے یا تمام مسجدوں کے لیے ہے کہ اس سال کے بعد وہ اس کے پاس نہ جائیں، کہ یہ ساری مسجدوں کے لیے بھی ہے کہ مشرکین وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے؟ نہیں، یہ سب مسجدوں کے لیے نہیں ہے، صرف مسجد حرام کے لیے ہے۔ اس لیے کیونکہ ثمامہ بن اسال کو مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ بھی تو باندھا گیا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری مسجدوں میں آ سکتے ہیں، لیکن مسجد حرام کے قریب آنے سے منع کر دیا ہے۔ جیسا کہ پہلے گزرا ہے نا، 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک ہرگز حج نہیں کرے گا۔ اب قریب آنے سے بھی صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈر ہو تمہیں، عَيْلَةً مفلسی کا، فَسَوْفَ، تو عن قریب غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ تم کو اپنے فضل سے۔ اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سال کے بعد فلا یقرب المسجد الحرام، ٹھیک ہے نا، اس سال کے بعد وہ خانہ کعبہ کے قریب ان کو نہ آنے دو، تو اس حکم پر بعض لوگوں نے کہا کہ پھر تو ہماری تجارت کا بندہ ہو جائے گا، ہماری تو تجارت ہی بند ہو جائیں گی، ہمارے بازار جو ہوں گے وہ بے رونق ہو جائیں گے، بہت سے فائدے جو ہمیں ان سے ملتے ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب غیر مسلموں کی سال بھر جو تجارت ہوتی تھی حج عمرہ کے لیے ان کا آنا جانا، اب تو یہ بند ہو گیا۔ وہ سامان جو تجارت کے لیے لایا کرتے تھے، دوسرے مالی فوائد بھی ان سے حاصل ہوتے تھے، ان کی آنے کی وجہ سے اہل مکہ کو جو حاصل ہوتے تھے وہ تو ظاہر بات ہے لازمی طور پر ختم ہوتے تھے۔ اب وہ ان کو آنے سے منع کر دیا تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب مسلمانوں کو ڈر ہو گیا کہ اب کیا ہوگا، ہماری روزی روٹی کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اگر وہ چاہے تو تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، فکر نہ کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ڈر کو، اس اندیشے کو دور کرنے اور مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے یہ الفاظ نازل فرما دیے کہ تجارت اور کاروبار کی بندش کی فکر مت کرو، اللہ چاہے گا تو تمہیں ضرور غنی کر دے گا، وہ سب کچھ جانتا ہے، علیم حکیم، علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یہ تو اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو کیسے غنی کرتا ہے، مگر اس کا ہر کام، ہر طریقہ اللہ تعالیٰ کا حکمت پر مبنی ہے۔ تو پھر کیا ہوا، اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں کیسر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اتنا مال آیا، اتنا مال آیا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا کریں، تو وہ سب اللہ کے فضل سے غنی ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ بھی سارا عرب مسلمان ہو گیا تھا۔ جب عرب سارا مسلمان ہوا تو اسی طرح وہ حج پر بھی آتے تھے، اور آج بھی وہاں پر ساری دنیا سے تجارت ہوتی ہے، کتنا سامان آتا ہے۔
تو اہل مکہ کے لیے فقر کا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ غنی کر دے گا تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تو علیم ہے، علیم حکیم حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے، اس کے ہر کام میں حکمتیں ہیں۔ اللہ کے جو حکم ہمیں دیے جاتے ہیں اس میں بھی حکمت ہے، اور ایک مومن کو یہ یقین ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ علیم ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے روزی کہاں سے دینی ہے، یہاں سے نہیں تو کہیں اور سے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ علیم و سب کچھ جاننے والا، حکیم بڑی حکمت والا ہے۔